بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تعویل الرؤیا، یعنی خواب کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نصیحت سے فارغ ہو کر پھر ان دو مردوں کو خواب کی تعبیر بتانا شروع ہے۔ اس سبق میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا فَرَغَ يُوسُفُ مِن مَوْعِظَتِهِ أَخْبَرَهُمَا بِالتَّأْوِيلِ الرُّؤْيَا۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے نصیحت سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ فارغہ یعنی فارغ ہوئے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یوسف اس کا فاعل ہے حالت رفع میں۔ اخبار یخبر، اخبار بمانا خبر دینا، بتلانا۔ رؤیا خواب۔ قال اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، فرمایا کہ بہرحال تم میں سے ایک وہ اپنے مالک کو شراب پلانے والا ہوگا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، بہرحال دوسرا پس وہ سولی دیا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے کھائیں گے، یعنی اس کے سر کو پرندے نوچیں گے۔ یُصْلَبُ مجہول کا صیغہ ہے، سالبہ یسلبو بھی آتا ہے اور سالبہ یسلبو بھی آتا ہے، یعنی ناصرہ کے وزن پہ اور زواربہ کے وزن پہ آتا ہے، بمانا سولی دیا جانا۔ تأکلو، اکلا یأکلو اکلن بمانا کھانا۔ الطیر اس کا فاعل ہے، اس لیے حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے۔ وقال للأول اذکرنی عند ربک، اور فرمایا آپ نے پہلے کے لیے کہ تم میرا ذکر اپنے بادشاہ کے پاس کرنا، یعنی جب تم آزاد ہو کے جاؤ گے تو تم میرا تذکرہ کرنا۔ وخرج الرجلان فکان الاول ساقیا للملک وصلب الآخر، دونوں مرد نکلے پس پہلا پلانے والا ہوا اپنے مالک کو اور دوسرا سولی دیا گیا۔ ساقین پلانے والا، یا اس کا معروف ساقی ہی کہتے ہیں اس کو، یعنی پہلا ساقی بنا اپنے بادشاہ کا اور دوسرا جو ہے وہ سولی دیا گیا۔ خرج یخرج خرجن بمانا نکلنا۔ الرجلان یہ رجل کی تثنیہ ہے، رجل ایک مرد، رجلان دو مرد، حالت رفع میں ہے اور اس کا حالت رفع میں الف کے ساتھ جو ہے اس کا اعراب آتا ہے۔ خرج فعل، الرجلان فاعل ہے، اس لیے فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ حالت رفع میں ہے، اور تثنیہ کی حالت رفع الف و نون مکسور کے ساتھ آتی ہے۔ اور واحد مذکر غائب کا صیغہ لے کے آئے، اس لیے کہ جب فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی لایا جاتا ہے، خواہ فاعل تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ سولیبا فعل مجہول ہے اور آخرو جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور یہ نائب فاعل جو ہوتا ہے یہ بھی مرفوعات میں سے ہے تو نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ وَنَسِيَ السَّاقِي أَن يَذْكُرَ يُوسُفَ عِندَ الْمَلِكِ، ساقی بھول کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اپنے بادشاہ کے پاس کرتا، یعنی ساقی نے اپنے مالک کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا۔ وَأَقَامَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ سِنِينَ، اور یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے۔ اقام یقیم اقامتاً بمانا مقیم ہونا، رہنا، یعنی وہ تذکرہ کرنا بھول گیا، اپنے کاموں میں مشغول رہا اور یوسف علیہ السلام یہاں سال ہا سال جیل میں ہی رہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔